آج ہم مغل سلطنت کے چوتھے بادشاہ جہانگیر کی زندگی کو ذرا گہرائی سے دیکھنے والے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس کی شخصیت کے کچھ ایسے پہلو دکھاتا ہے جن پر عموماً زیادہ بات نہیں ہوتی، یعنی صرف بادشاہ جہانگیر نہیں بلکہ وہ انسان جہانگیر جو فن کا شوقین تھا، سائنس میں دلچسپی رکھتا تھا اور تضادات سے بھرا ہوا تھا۔ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ اسے اکثر اکبر اور شاہ جہاں کے بیچ ایک کڑی سمجھا جاتا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ اس کے ساتھ تھوڑی زیادتی ہے۔ اس کڑی نے مغل جمالیات اور ثقافت پر اتنے گہرے اثرات چھوڑے جو آگے چل کر شاہ جہاں کے تاج محل کی بنیاد بنے۔ اس کی کہانی ایک ایسے شہزادے کی ہے جو دعاؤں سے پیدا ہوا اور پھر ساری زندگی محبت، بغاوت اور اپنے شوق کے درمیان ایک توازن تلاش کرتا رہا۔ تو پھر کہانی شروع سے شروع کرتے ہیں۔ شہزادہ سلیم جو بعد میں جہانگیر بنا، اس کی پیدائش کا قصہ ہی بڑا دلچسپ ہے۔ کہتے ہیں کہ اکبر کے کئی بچے بچپن میں فوت ہو گئے تھے، ہے نا، اور وہ اولاد کے لیے ہر طرح کی منتیں مان رہے تھے۔ جب ان کی بیوی مریم الزمانی امید سے تھیں تو اکبر نے انہیں فتح پور سیکری میں مشہور صوفی بزرگ شیخ سلیم چشتی کے پاس بھیج دیا تاکہ ان کی دعائیں ساتھ رہیں، اور بچے کا نام بھی انہی بزرگ کے نام پر سلیم رکھا گیا۔ اور ایک واقعہ جو جہانگیر خود اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے کہ اس کی پیدائش سے پہلے اس نے ماں کے پیٹ میں حرکت کرنا چھوڑ دی تھی۔ یہ بات سن کر تو کسی بھی باپ کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے۔ بالکل۔ اکبر اس وقت چیتے کا شکار پر تھے۔ جب انہیں یہ خبر ملی تو انہوں نے فوراً منت مانی کہ اگر بچہ خیریت سے رہا تو وہ زندگی بھر جمعے کے دن، جو ایک مقدس دن سمجھا جاتا تھا، چیتے کا شکار نہیں کریں گے۔ اور بچہ ٹھیک رہا اور اکبر نے اپنی منت نبھائی۔ اچھا۔ اور جہانگیر نے بھی اپنے والد کے احترام میں اس روایت کو قائم رکھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس دور کے عقائد اور باپ بیٹے کے تعلق کی گہرائی دکھاتی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ سلطنت صرف دعاؤں اور منتوں پر تو نہیں چل سکتی تھی۔ اس کی تعلیم کیسی تھی؟ کیا اسے ایک جنگجو شہزادے کے طور پر تیار کیا گیا تھا؟ اس کی تعلیم بہت جامع تھی۔ اسے صرف تلوار بازی اور گھڑ سواری ہی نہیں سکھائی گئی؟ جی، بلکہ فارسی، ترکی، ہندی زبانیں، ریاضی، تاریخ، جغرافیہ اور یہاں تک کہ نباتات اور حیوانیات جیسے سائنسی مضامین بھی پڑھائے گئے۔ اور اس نے بہت جلد یہ ثابت بھی کر دیا کہ وہ صرف کتابی علم نہیں رکھتا۔ کیسے؟ صرف 26 سال کی عمر میں اسے بندیل کھنڈ میں ایک بڑی بغاوت کو کچلنے کے لیے بھیجا گیا، جہاں اس نے نہ صرف بغاوت ختم کی بلکہ اورچھا شہر پر قبضہ بھی کر لیا۔ اچھا، تو یہ مشہور جہانگیر محل جو اورچھا میں ہے وہ اسی فتح کی یادگار ہے؟ یعنی وہ ایک قابل فوجی کمانڈر بھی تھا۔ بلا شبہ وہ ثابت کر رہا تھا کہ وہ صرف فنون لطیفہ کا شوقین ایک سنسار شہزادہ نہیں بلکہ میدان جنگ میں بھی اپنی صلاحیتیں منوا سکتا ہے۔ لیکن اصل امتحان تو تب شروع ہوا جب 1605 میں اکبر کی وفات کے بعد وہ تخت پر بیٹھا، اور تخت پر بیٹھتے ہی اس کے اپنے سب سے بڑے بیٹے خسرو مرزا نے بغاوت کر دی۔ کیا یہ مغلوں میں عام تھا کہ باپ کے مرتے ہی بیٹا تلوار نکال لے، یا یہ جہانگیر کی اپنی کمزوری کی علامت تھی کہ وہ تخت سنبھالتے ہی اپنے بیٹے کو قابو میں نہ رکھ سکا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مغلوں میں جانشینی کا کوئی واضح قانون نہیں تھا جسے لا آف پرائموجینیچر کہتے ہیں۔ یعنی یہ ضروری نہیں تھا کہ سب سے بڑا بیٹا ہی بادشاہ بنے گا۔ تخت کے لیے تلوار ہی فیصلہ کرتی تھی۔ خود جہانگیر نے بھی تو اپنے والد اکبر کے خلاف بغاوت کی تھی، لیکن خسرو کی بغاوت کو جس طرح کچلا گیا وہ غیر معمولی تھا۔ ہاں، یہ حصہ تو واقعی پریشان کن ہے۔ جہانگیر نے خسرو کو شکست دینے کے بعد کیا کیا؟ اس نے خسرو کو گرفتار کر کے ایک ایسی جگہ پر کھڑا کیا جہاں سے اس کے ساتھیوں کو قطار میں کھڑا کر کے اذیتناک سزائیں دی جا رہی تھیں۔ کسی کو سولی پر لٹکایا جا رہا تھا، کسی کی کھال کھینچی جا رہی تھی۔ اف! اور خسرو کو مجبور کیا گیا کہ وہ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ بعد میں اسے اندھا بھی کر دیا گیا، اور بالآخر اس کے بھائی خرم یعنی شاہ جہان نے اسے قتل کروا دیا۔ ایک منٹ، وہ اپنے بیٹے کو یہ سب دیکھنے پر مجبور کر رہا ہے؟ یہ تو بہت ہی سفاکانہ لگتا ہے۔ اس شخص کی شخصیت میں اس قدر سختی کہاں سے آئی، جو ایک طرف فن اور فطرت کا دلدادہ تھا؟ یہی جہانگیر کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ یہ صرف ذاتی انتقام نہیں تھا، یہ ایک سیاسی پیغام تھا۔ جہانگیر پوری سلطنت کو اور خاص طور پر اپنے باقی بیٹوں کو یہ دکھا رہا تھا کہ تخت کے خلاف بغاوت کی سزا کیا ہو سکتی ہے۔ یہ ایک حکمران کی طرف سے طاقت کا
بے-رحمانہ مظاہرہ تھا۔ یہ شخصیت کا ایک انتہائی سخت پہلو ہے، اپنے ہی بیٹے کے ساتھ ایسا سلوک۔ لیکن کیا جہانگیر کی زندگی میں کوئی نرمی، کوئی محبت بھی تھی؟ کیونکہ تاریخ تو اسے نور جہاں کے عشق میں گرفتار بادشاہ کے طور پر بھی یاد رکھتی ہے۔ یہ دونوں تصویریں ایک ساتھ کیسے فٹ ہوتی ہیں؟ یہیں سے کہانی کا سب سے دلچسپ باب شروع ہوتا ہے۔ 1611 میں تخت نشینی کے 6 سال بعد اس نے مہر النساء سے شادی کی، جسے بعد میں نور جہاں یعنی دنیا کی روشنی کا خطاب دیا، اور وہ واقعی سلطنت کے لیے ایک روشنی بھی ثابت ہوئی اور ایک سایہ بھی۔ سایہ کیوں؟ میں نے تو یہی سنا ہے کہ وہ بہت ذہین اور قابل خاتون تھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، نور جہاں صرف حرم کی ملکہ نہیں تھی، وہ حکومت چلا رہی تھی۔ جہانگیر کی صحت خاص طور پر شراب اور افیون کی وجہ سے اکثر خراد رہتی تھی۔ اس خلا کو نور جہاں نے پر کیا، سکے اس کے نام سے جاری ہوتے تھے، شاہی فرمان پر اس کی مہر لگتی تھی۔ یعنی مکمل اختیار۔ مکمل اختیار۔ اس نے اپنے والد غیاث بیگ اور بھائی آصف خان کو سلطنت کے سب سے بڑے عہدوں پر فائز کیا۔ یہ ایک طرح کی یعنی ایک کچن کیبنٹ بن گئی تھی، جس سے جہانگیر کے دوسرے بیٹے خاص طور پر شاہ جہاں خود کو الگ تھلگ محسوس کرنے لگے۔ تو ایک طرف محل کے اندر نور جہاں کی سیاست چل رہی تھی اور دوسری طرف دنیا بدل رہی تھی، یورپی طاقتیں ہندوستان پہنچ رہی تھیں۔ کیا مغل سلطنت کو اس خطرے کا اندازہ تھا؟ اس وقت وہ انہیں ایک بڑے خطرے کے طور پر نہیں دیکھتے تھے، بلکہ ایک تجارتی مسئلے کے طور پر۔ پرتگالی بحر عرب میں کافی طاقتور ہو چکے تھے اور وہ اکثر مغل جہازوں کو تنگ کرتے تھے۔ ایک بار تو انہوں نے حد ہی کر دی جب انہوں نے جہانگیر کی والدہ مریم الزمانی کے جہاز رحیمی کو لوٹ لیا، جس پر حجاج اور بہت سا قیمتی سامان تھا۔ بادشاہ کی ماں کا جہاز لوٹ لیا؟ اس پر جہانگیر کا رد عمل کیا تھا؟ ارے وہ تو شدید غصے میں آ گیا۔ اس نے فوراً پرتگالیوں کے شہر دمن پر حملے کا حکم دیا، ان کے تمام تجارتی لائسنس منسوخ کر دیے اور سلطنت میں موجود ان کے گرجوں کو بند کروا دیا۔ اچھا۔ یہ ایک واضح پیغام تھا کہ مغل اپنی بحری کمزوری کے باوجود اپنی زمین پر کسی کو بدماشی کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور اسی دوران انگریز بھی آ پہنچے۔ سر تھامس رو، جو انگلینڈ کے بادشاہ کا سفیر تھا، وہ جہانگیر کے دربار میں کیا کرنے آیا تھا؟ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے تجارتی مراعات حاصل کرنے آیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ جہانگیر کے لیے تحفے میں کچھ چیزیں لایا، جن میں سب سے خاص تحفہ سرخ شراب کی بوتلیں تھیں، جو جہانگیر کو بہت پسند آئی۔ رو کی ڈائریوں سے ہمیں اس دور کے مغل دربار کی ایک بہت دلچسپ جھلک ملتی ہے۔ ہاں، وہ پینٹنگ والا قصہ تو بہت مشہور ہے، ذرا وہ بتائیں۔ رو نے جہانگیر کو ایک بہت ہی نفیس یورپین منییچر پینٹنگ تحفے میں دی۔ جہانگیر نے اسے دیکھا، مسکرایا اور اپنے مصوروں کو بلوا کر کہا کہ اس کی کچھ نقول تیار کریں۔ کچھ ہفتوں بعد جب رو دوبارہ دربار میں حاضر ہوا تو جہانگیر نے اس کے سامنے اصل پینٹنگ اور 5 نقول رکھ دی اور کہا، جناب سفیر، ذرا اپنی پینٹنگ تو پہچانیے۔ یہ تو مغل دور کا ایک زبردست ٹرول مومنٹ تھا۔ بیچارہ انگریز سفیر اتنے یقین سے آیا ہوگا کہ یورپی فن کو اس سے بہتر کون جانے گا، اور یہاں اسے اس کے اپنے ہی فن میں شکست ہو گئی۔ بالکل۔ رو بڑی مشکل سے اور کچھ ذرائع کے مطابق ناکامی کے بعد ہی اصل کو پہچان سکا۔ یہ واقعہ صرف ایک مذاق نہیں تھا، یہ جہانگیر کی طرف سے ایک بیان تھا کہ تم ہمیں کم مت سمجھو، جس فن پر تمہیں ناز ہے ہمارے کاریگر اس سے بہتر کام کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ یہ اس کے فن شگاس ہونے کا ثبوت تھا۔ تو یہ صرف شوق نہیں تھا، یہ ایک گہری مہارت تھی۔ وہ اپنی یادداشتوں توزک جہانگیری میں جانوروں اور پودوں کے بارے میں جس تفصیل سے لکھتا ہے وہ تو حیران کون ہے۔ وہ کسی ماہر حیاتیات کی طرح لکھتا تھا۔ جب اسے ایران کے شاہ نے ایک نایاب باز تحفے میں بھیجا تو اس نے اس کے پروں کے رنگ، اس کی آنکھوں کی چمک اور اس کی اداؤں پر کئی پیراگراف لکھے، اور جب وہ باز مر گیا تو اس نے اپنے سب سے ماہر مصور استاد منصور سے اس کی تصویر بنوائی۔ اچھا۔ جو آج بھی مغل آرٹ کا شاہکار مانی جاتی ہے۔ وہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ کسی بھی تصویر کو دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ اس کا کون سا حصہ کس مصور نے بنایا ہے۔ یہ بات تو مجھے بالکل ہی حیران کر گئی کہ ایک مغل بادشاہ 17ویں صدی میں باقاعدہ سائنسی تجربات کر رہا تھا۔ یہ تو کسی لیب کوٹ پہنے سائنسدان والا کام ہے، شاہی تاج پہنے بادشاہ کا نہیں۔ کیا یہ اس دور کے لیے عام بات تھی؟ بالکل نہیں۔ یہی تو جہانگیر کو سب سے الگ کرتا ہے۔
اس دور میں جب زیادہ تر حکمران نجومیوں اور روایتی حکیموں پر انحصار کرتے تھے، وہ ایمپیریکل ایویڈنس یعنی مشاہدے اور تجربے پر یقین رکھتا تھا۔ اس نے خود تجربے کیے، یہ جاننے کے لیے کہ بٹومن یعنی قیر یا تارکول ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے میں مدد دیتا ہے یا نہیں۔ اس نے ایک چوزے کی ٹانگ توڑی اور اس پر بٹومن لگا کر اس کا روزانہ مشاہدہ کیا۔ یہ تو بڑا عجیب تجربہ ہے۔ اور بھی کچھ ایسی تجربات کیے اس نے؟ جی، ایک اور تجربے میں اس نے یہ جانچنے کی کوشش کی کہ آگرہ اور فتح پور سیکری میں سے کس شہر کی ہوا زیادہ صاف ہے۔ اس نے بھیڑ کے گوشت کے 2 ٹکڑے لیے،